بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم. سو بیسکلی یہ ہمارا جو ہے وہ ویک 8 کا لیکچر 2 ہے. اس لیکچر کے اندر جو ہے وہ ہم نے پروگرامنگ پیراڈائمس کے بارے میں پڑھنا ہے. بیسکلی ہمارے جو پروگرامنگ کے سٹائل ہیں وہ کس کس طرح کے اویلیبل ہیں وہ ہم نے دیکھنے ہیں. سو بہت سارے موجود ہیں لیکن اس میں سے ہم نے 4 میجر جو ہیں وہ پڑھنے ہیں جو کہ امپیریٹیو ہے، فنکشنل ہے، ڈکلیریٹیو ہے اینڈ آبجیکٹ اورینٹیڈ پروگرامنگ ہے. سو پروگرامنگ پیراڈائمس ہیں کیا؟ سو پروگرامنگ پیراڈائمس جو ہیں اٹ از بیسکلی دا کنسیپٹس اینڈ ابسٹریکشنز یوز ٹو ریپرزینٹ دا ایلیمنٹس آف دا پروگرام. تو ہم کیا کر رہے ہوں گے، جو بھی ہمارا پروگرامنگ کا سٹائل ہے اس پروگرامنگ سٹائل کو ہم دیکھ رہے ہوں گے کہ ہم کس طریقے سے کر سکتے ہیں. جیسے میں بھی ایک آپ نے فنکشنل پروگرامنگ میں کچھ ہم نے پڑھی ہوئی ہے، دیکھی ہوئی ہے، جس میں ہم فنکشنز بناتے ہیں، اور اس ٹوٹل پروگرامنگ سٹائل کے اندر ہم نے کئی پیراڈائمس یوز کیے ہیں اور ہمیں پتہ ہی نہیں ہے. ہم نے ویریبل اسائنمنٹس کی ہوئی ہیں، ہم نے ایکس اکول ٹو 2 کیا ہوا ہے، ہم نے ڈائریکٹلی ایکس پلس 2 کر کے جو ہے وہ پھر ہم نے آگے اپنی ویلیو کو پاس کیا ہوا ہے، یا پھر ہم نے وائی کو اکول ٹو ایکس پلس 2 کر کے جو ہے وہ پھر کام کیا ہوا ہے. یعنی ہم نے ملٹیپل سٹائلز پک کیے ہوئے ہیں. تو بیسکلی یہ جو سارے سٹائلز ہیں وہ سٹیپس جو کہ ہم اپنی کمپٹیشن کے لیے کمپوز کرتے ہیں، یہ سارے پروگرامنگ پیراڈائمس کے اندر آتے ہیں. تو سلائڈس کے ساتھ ساتھ آپ کو کلیریفیکیشن ہوتی جائے گی کہ یہ ہے کیا چیز. فردر آگے پڑھنے سے پہلے ہم یہ دیکھ لیتے ہیں کہ سائیڈ افیکٹ سے ہماری جو ہے وہ کیا مراد ہے. جب میں کہتی ہوں کہ کسی فنکشن کا جو ہے وہ سائیڈ افیکٹ ہے کہ نہیں تو اس سے کیا مطلب ہوتا ہے. تو in computer science an operation, a function or expression is said to have a side effect if it modifies some state variable values outside its local environment. جیسے maybe let's say آپ نے کوئی گلوبل ویریبل بنایا ہوا ہے y equal to 2 اور یہاں پہ آپ نے ایک فنکشن بنایا ہوا ہے جس فنکشن کا نام میں بی ٹیسٹ ہے، اور اس ٹیسٹ فنکشن کے اندر آپ y equal to 3 کر دیتے ہیں. ٹھیک ہے، تو اب کیا ہو رہا ہے کہ آپ اس فنکشن کے اندر ایک ایسی ویلیو چینج کر رہے ہیں جو کہ اس کی لوکل انوائرمنٹ کا پارٹ نہیں ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ جب کبھی بھی میں یہ فنکشن کہیں پہ بھی کال کرتی ہوں تو اس کا مطلب ہے کہ اس فنکشن کا کوئی نہ کوئی سائیڈ افیکٹ ہو سکتا ہے. کیونکہ یہ سائیڈ افیکٹ سے مطلب یہ ہے کہ ایسا کام جو آپ توقع نہیں کر رہے تھے اور کوئی فنکشن وہ کام کر دیتا ہے. جیسے ہم کہتے ہیں کہ میڈیکل کے ٹرمز میں آپ نے کوئی جو ہے وہ دوائی کھا لی ہے، آپ نے کوئی کیپسول کھایا ہے اور اس کیپسول کے کھانے سے جو ہے وہ آپ کو ایکس وائی زی سائیڈ افیکٹ ہو گیا جو ہونا نہیں چاہیے تھا. تو یا پھر اب جیسے یہ ہو سکتا ہے کہ آپ نے یہ جو پروگرامنگ کی ٹرمس میں جب آپ نے کوئی فنکشن لکھا ہوا ہے اور اس کے اندر آپ کوئی ایسا کام کر دیتے ہیں، کوئی آئی او آپریشن کر دیتے ہیں. آئی او آپریشن کا مطلب یہ ہے کہ یہاں پہ آپ نے اس پروگرام کے اندر کوئی پرنٹ کی کمانڈ دے دیا، پرنٹ کی کمانڈ بھیج دی ہے، اس میں ایسا کوڈ لکھا ہوا ہے جو کہ کمانڈ بھیجتا ہے اور اس سے جو ہے وہ پرنٹ نکل آتا ہے. لیکن اب اس فنکشن کے کنٹرول سے پرنٹ کی کمانڈ جو ہے وہ باہر نکل گئی ہے. یعنی کہ پرنٹر کیا کر رہا ہے، کیسے کر رہا ہے، وہ اسٹیک ہوتا نہیں ہوتا، یہ ہمارے کنٹرول، اس فنکشن کے کنٹرول کے اندر نہیں ہے. تو یہ سائیڈ افیکٹ کی ٹرم میں جو ہے وہ آئے گا. یا پھر اگر آپ کا یہ جو فنکشن ہے یہ خود تو کوئی سائیڈ افیکٹ نہ کاز کرتا ہو لیکن یہ کسی ایک ایسے فنکشن کو کال کرتا ہو اپنے فنکشن کے اندر جو کہ آگے سے سائیڈ افیکٹ پروڈیوس کرتا ہو. تو یہ جو ہے یہ اس کا مطلب ہے کہ یہ والا جو فنکشن ہے وہ بھی سائیڈ افیکٹ کاز کر رہا ہے. تو اب فنکشنل پروگرامنگ کیا ہوتی ہے؟ بیسکلی فنکشنز کا پہلے ہم ریویو کر لیتے ہیں، پھر فنکشنل پروگرامنگ بھی سمجھ میں آ جائے گی. کہ فنکشنز ہمیں پتہ، ہم نے کہا تھا کہ جیسے اگر ہم نے یہ والا کام کروانا ہے ایکس پلس 3 انٹو انڈر روٹ ایکس، یہ والا کام ہم نے اپنے فنکشن سے کروانا ہے. تو یہ والا بلاک ہم نے کریٹ کیا اور اس بلاک میں ہم نے کیا کیا ہے کہ ایکس پلس 3، اب پلس کا بلاک یوز کیا ایکس پلس 3 کے لیے، اور ایکس کے لیے انڈر روٹ کا بلاک ہم نے یوز کیا ہے انڈر روٹ لینے کے لیے. اور پھر ان دونوں کی جو آنے والی ان دونوں سے جو آؤٹ پٹ ہے وہ ہم نے ان پٹ دے دی ہے ملٹیپلائی کے بلاک میں، اور فائنلی ہمیں جو آؤٹ پٹ مل رہی ہے وہ آؤٹ پٹ ہمیں یہ والی مل جاتی. تو اگر بایو میں ہم نے اس فنکشن کو بنانا ہو تو ہم سمپلی ڈائریکٹ ایسے بھی کر سکتے ہیں. ہم نے لکھ دیا رپورٹ اور رپورٹ کے آگے ہی ہم نے یہ سارے بلاکس اکٹھے یوز کر لیے. اب آپ یہاں پہ آرگیو کر سکتے ہیں کہ میں اگر y کو پہلے ایکس پلس 3 کر دیتا، پھر میں z کو اکول ٹو انڈر روٹ ایکس کر دیتا، اور پھر میں فائنل آؤٹ پٹ جو لیٹ سے میرا رزلٹ ہے اس کو میں اکول کر دیتا y ملٹیپلائی بائی z کے. تو آپ بالکل کر سکتے تھے لیکن وہ فنکشنل اسٹائل آف پروگرامنگ میں نہیں آتا، وہ فنکشنل پیراڈائم میں نہیں آتا. فنکشنل پیراڈائم کا مطلب یہ سمجھے
لیجئے کہ آپ نے پائپس لگائی ہوئی ہیں اور ہر ایک کام جو ہے وہ اس کی ایک انڈیویجول پائپ کا رہی ہے اور وہ آگے فارورڈ ہو رہا ہے. تو جو فنکشنل پروگرامنگ میں ہمارے پاس کوئی ویریبل اسائنمنٹس نہیں ہوتی، ہمارے پاس کوئی اسٹیٹس نہیں ہوتے، ہم کسی ویریبل کو چینج نہیں کر سکتے، ہمارے پاس میوٹیشن نہیں ہوتی. اور دوسری بات یہ کہ کوئی سائیڈ افیکٹ نہیں ہوتا، یعنی کچھ اور نہیں ایکسٹرا ہو رہا تھا جس کا ذکر ہم نے پہلے کیا. اب فنکشنل پروگرامنگ جو ہے وہ آپ کو پتا ہے کہ آپ بایو میں پہلے ہی کر رہے ہیں. اس کے علاوہ بھی لینگویجز ہیں، ملٹیپل لینگویجز ہیں جو کہ فنکشنل پروگرامنگ کرتے ہیں، لیکن وہ پیور فنکشنل پروگرامنگ نہیں کرتے. آپ نے دیکھا ہے کہ ہم جو بھی پروگرامنگ سٹائل اپنا رہے ہوتے ہیں اس میں یہ سارا کام ہم مکس اینڈ میچ کر کے کر رہے ہوتے ہیں. تو یہ ساری پروگرامنگ لینگویجز سپورٹ کرتی ہیں، اس کے علاوہ بھی ہیں فنکشنل پروگرامنگ جو سپورٹ کر رہی ہوتی ہیں، لیکن یہ کہ یہ پیورٹی کے ساتھ نہیں کر رہی ہوتی. تو اسی طرح سے جو امپیریٹیو پروگرامنگ سٹائل ہے وہ کس طرح کا ہے، وہ سیکوینشل مینر میں ہے. جیسے فار ایگزامپل یہی سیم کام اگر ہم نے کرنا ہو تو پھر اس سٹائل سے بھی ہم کر سکتے ہیں کہ ہم نے ٹیمپ کو x+3 کر دیا اور اسکوائر روٹ کو اس کے ایکول کر دیا اور پھر فائنل اپنے آنسر کو جو ہے وہ اس کو کر دیا. اور نارملی کئی بچے ہم نے سے یہی کر رہے ہوتے ہیں. تو یہ جو سٹائل ہے جس کے اندر اسائنمنٹس الاؤڈ ہوتی ہیں، ویریبل کی سیٹنگ الاؤڈ ہوتی ہے، ان ویریبل کو چینج کرنا الاؤڈ ہوتا ہے، میوٹیشن الاؤڈ ہوتی ہے، تو یہ سٹائل جو ہے وہ امپیریٹیو پروگرامنگ سٹائل ہوتا ہے. اور یہ بھی اس میں جو لینگویجز کی اگزامپل ہیں وہ پاسکل اور سی، یہ پیور نہیں ہے لیکن ملٹیپل لینگویجز جو ہیں وہ اس سٹائل کو بھی سپورٹ کر رہی ہوتی ہیں. تو اب اگر کوشچن آپ اس کو پاز کر کے سوچیں کہ ان میں سے کون سی بات صحیح ہے کہ آپ فنکشنل سٹائل کوڈ کرنا ایک پیور امپیریٹو سٹائل پروگرام میں بہتر ہے، یا امپیریٹو سٹائل آف کوڈ کے اندر فنکشنل کرنا بہتر ہے، یا دونوں کرنا بہتر ہے، یا نائدر اے اینڈ بی، جو نائدر نے اے نار بی کرنا بہتر ہے. تو فنکشنل کے اندر ہم نے دیکھا سائڈ افیکٹس نہیں ہوتے، اور لیکن امپیریٹو کے اندر جو ہیں وہ سائڈ افیکٹس ہونے کے چانس ہوتے ہیں کیونکہ ہم ویریبل کی اسائنمنٹس الاؤ کر رہے ہوتے ہیں. اچھا، ہمارے پاس تیسرا جو پیراڈائم ہے یہ ہے آبجیکٹ اورینٹیڈ پیراڈائم. اب یہ سب سے انٹرسٹنگ پیراڈائم ہے جو کہ فنکشنل پروگرامنگ سٹائل کے بعد جو ہے وہ استعمال ہو رہا ہوتا ہے. تو اب یہ کیا سٹائل ہے؟ اب ہم جو روٹین لائف میں اگر ہم دیکھیں تو ہم سوچ جو ہے نا وہ فنکشنل پروگرامنگ کے تحت اور آبجیکٹ اورینٹیڈ سٹائل میں سوچ رہے ہوتے ہیں. تو آبجیکٹ اورینٹیڈ سٹائل سے کیا مطلب ہے؟ جیسے اگر آپ کو اگزامپل دے دی جائے ایک کار کی، ٹھیک ہے. اب کار جو ہے وہ ایکچولی میں اگر میں دیکھوں تو وہ ایک وہیکل ہے، ٹھیک ہے. اور وہیکل کے ساتھ کار کے علاوہ بس بھی آ سکتی ہیں، ٹھیک ہے. اس کے علاوہ ٹرکس بھی آ سکتے ہیں اور ملٹیپل کیٹیگریز کی چیزیں اس وہیکل میں لائے کر سکتی ہیں. لیکن یہ جو بھی کار ہے ہمارے پاس، ٹھیک ہے، یہ کار جنرلی کیا ہے، اس کے کچھ ہمارے پاس پراپرٹیز ہیں. پراپرٹیز کیا ہیں؟ جیسے اس کا ماڈل نمبر ہو سکتا ہے، اس کا کلر ہو سکتا ہے، یہ کس سال میں پروڈیوس ہوئی ہے، اس کی پرائس کیا ہے، یہ ساری کیا ہیں ہمارے پاس کار کی پراپرٹیز ہیں. اب اس کار کے کچھ فنکشنز بھی ہو سکتے ہیں. یہ ہمارے سوچنے کا سٹائل ہے جو ہم عموماً سوچتے ہیں کہ کار کی یہ خصوصیات ہیں اور کار کیا کام کر سکتی ہے، اس کا کیا بیہیویئر ہو سکتا ہے. تو کار کو جب آپ سٹارٹ کرتے ہیں تو وہ سٹارٹ ہوتی ہے، کار کو جب آپ ڈرائیو کرتے ہیں تو وہ ڈرائیو کرنا شروع کر دیتی ہے، جب آپ اس کو پارک کرنے کا کہتے ہیں تو پارک کرتے ہیں، اگر آپ اس کو کہتے ہیں موو رائٹ تو وہ رائٹ ڈائریکشن میں موو کر دیتی ہے، آپ لیفٹ کا کہیں، آپ اپ کہیں، آپ ریورس کہیں. تو یہ سارے جو ہیں یہ کام ایک کار جو ہے وہ کر سکتی ہے. اسی طرح سے کار کے اور کس طرح کے ایونٹس ہو سکتے ہیں کہ مے بی کہ سٹارٹ کے اوپر کیا کام کرے، پارک کرنے کے اوپر اس کو کیا کرنا چاہیے، بریک لگانے کے اوپر اس کو کیا کیا کرنا چاہیے. یہ ساری باتیں بھی کار کے ساتھ ہم ایسوسیٹ کر سکتے ہیں. تو یہ ڈسکشن ہم کیوں کر رہے ہیں؟ کیونکہ ہم نے اس ڈسکشن سے یہ دیکھنا ہے کہ ہم پروگرامنگ میں اس طرح کی چیزیں کس طرح سے امپلیمنٹ کر سکتے ہیں. اگر میں آپ کو سمپل ویریبل سٹائل آف پروگرامنگ میں پوچھوں کہ کار کے متعلق آپ نے یہ ڈسکشن کرنی ہے تو آپ کیا کر رہے ہوں گے؟ تو آپ میں بھی وائی ایکول ٹو جو ہے وہ کار کا ماڈل رکھ دیں گے، اور پھر اسی طرح سے کار ون کا جو ہے وہ جو دوسری پراپرٹی ہے ہمارے پاس اس کا ایئر جو ہے وہ آپ اس کو کوئی ویلیو سیٹ کر دیں گے اینڈ سو آن. تو آپ ایک سنگل کار کی یہ پراپرٹیز رکھ سکتے ہیں. لیکن اس طرح سے اگر دو کارز آ جاتی ہیں تو اگر اس کی 10 پراپرٹیز ہیں تو آپ دو کارز کے لیے پھر آپ 20 ویریبلس کا استعمال کریں گے. اسی طرح سے اگر 3 کارز آ جاتی ہیں تو کیا 30 کریں گے؟ تو یہ ہمارے لیے جو ہے وہ مینیجیبل نہیں رہتا. تو اس کو سیٹ کرنے کے لیے کیا طریقہ کار ہو سکتا ہے؟
اس کا حل جو ہے وہ آبجیکٹ اورینٹڈ پروگرامنگ میں لائے کرتا ہے. ایک اور ایگزامپل میں آپ سے ڈسکس کرتی ہوں. سو لیٹس سے کہ ایک اسٹوڈنٹ ہے ہمارے پاس آمنہ اور ایک اسٹوڈنٹ ہے علی. اسی طرح سے ہمارے پاس جو ہے وہ I2C کی کلاس میں راؤنڈ اباؤٹ لیٹس سے 45 جو ہیں وہ اسٹوڈنٹس موجود ہیں. تو اب جو ہے اگر میں نے آپ لوگوں کے متعلق کوئی انفارمیشن کلیکٹ کرنی ہے تو جس میں مجھے چاہیے نیم اور مجھے چاہیے ایج، مجھے چاہیے برتھ ڈیٹ اور مجھے جینڈر چاہیے. اسی طرح سے میں بھی مجھے میٹرک کے جو ہیں وہ مارکس کی ضرورت ہو، وہ بھی مجھے آپ سے جو ہے وہ چاہیے. تو اب اگر میں نے 45 اسٹوڈنٹس کی انفارمیشن کو کلیکٹ کرنا ہے، یہی سیم ایٹریبیوٹس مجھے جو ہیں وہ علی کی بھی چاہیے، یہی سیم مجھے طیب کی چاہیے، یہی سیم مجھے جو ہے وہ علینا کی چاہیے. تو اب ان کو کس طرح سے جو ہے وہ میں ایڈجسٹ کر پاؤں گی. سو میں بھی یہ جو ہے وہ 6 ایٹریبیوٹس ہیں، تو 6 ویریبلس میں آمنہ کے بنا لوں، اسی طرح سے 6 میں علی کے بنا لوں، اسی طرح سے 6 میں علینا کے بنا لوں، اور پھر اس کے بعد ان کے حساب سے میں ان کی ایوریج کوئی کیلکولیٹ کروں یا یہ بتاؤں کہ یہ بچہ کتنا کیپیبل ہے کہ نہیں. تو اس کا آبجیکٹ اورینٹڈ پروگرامنگ میں ہم یہ اس طرح سے کرتے ہیں کہ اب ہم دیکھتے ہیں کہ ان میں کامن بات کیا ہے. کوئی یہ جو انسٹنس ہے، یہ جو ہمارے پاس آبجیکٹ ہے، بیسکلی ان کو میں آبجیکٹس کہہ رہی ہوں. سو یہ جو میرے پاس آبجیکٹس ہیں یہ کس کلاس سے بلانگ کرتے ہیں. تو یہ جو اینٹیٹی ہے بیسکلی یہ اینٹیٹی ہے اسٹوڈنٹ کی اینٹیٹی، ٹھیک ہے. اور میں یہ جو سارے ایٹریبیوٹس ہیں وہ میں اس اسٹوڈنٹ کی اینٹیٹی کو سائن کر دیتی ہوں. میں کہتی ہوں کہ اسٹوڈنٹ، اس کا نیم ہو سکتا ہے، اس کی برتھ ڈیٹ ہو سکتی ہے، اس کا جینڈر ہو سکتا ہے، اسی طرح سے اس کے مارکس ہو سکتے ہیں، اور جو بھی ایٹریبیوٹس میں چاہوں میں اس کو سائن کر سکتی ہوں. تو اب یہ جو ہے یہ میں نے ایک اسٹوڈنٹ کی کلاس جنریٹ کر لی ہے، اور اس کلاس کا جو ایک آبجیکٹ ہے، اس کلاس کا آبجیکٹ آمنہ ہے. اسی طرح سے اس کلاس کا جو آبجیکٹ ہے وہ علی ہوگا. اب ہوگا یہ کہ اگر میں اسٹوڈنٹ کا جو ہے وہ ایک آبجیکٹ بناتی ہوں std1، اور اس کے اندر میں جو اس کا نام ہے وہ آمنہ دے دیتی ہوں، اور اس کی ایج جو لیٹ سے 20 دے دیتی ہوں، اس کی بی ڈیٹ کوئی اس طرح کی انفارمیشن دے دیتی ہوں. اسی طرح سے میں ایک اور اسٹوڈنٹ بناتی ہوں std2، اور اس کو بھی میں کوئی نام دے دیتی ہوں، اس کی بھی ایج دے دیتی ہوں، اینڈ سو آن، جتنے مرضی میں اسٹوڈنٹ چاہوں. اب اگر میں std1 ڈاٹ ایج کو 25 سیٹ کرنا چاہوں کہ اسٹوڈنٹ 1 کی ایج 25 ہے، تو یہ جو پرٹیکولر آبجیکٹ ہے اسٹوڈنٹ 1 کا، اس کی ایج جو ہے وہ 25 سیٹ ہو جائے گی. اور علی کی ایج کے اوپر آبجیکٹ علی کے یا std2 آبجیکٹ کے اوپر کوئی اثر نہیں پڑے گا. اس کی ایج اگر ہم شو کروائیں یا پرنٹ کروانا چاہیں کہ میں لکھوں std2 ڈاٹ ایج، تو وہ جو ہے وہ پرنٹ ہمارے پاس 21 ہی ہوگی، کیونکہ وہ علی سے بلونگ کرتی ہے. تو بیسکلی ابھی میں آپ کو یہ نہیں سکھا رہی کہ آبجیکٹ اورینٹڈ پروگرامنگ کرنی کیسے ہے، میں صرف آپ کو یہ سمجھانے کی کوشش کر رہی ہوں کہ جو آبجیکٹ اورینٹڈ پروگرامنگ ہے اس کے اندر ہم جو ہے وہ چیزوں کو کلاس یا اینٹیٹی کی شکل میں سوچتے ہیں، اور اس اینٹیٹی کے کچھ ایٹریبیوٹس ہوتے ہیں، اور اس اینٹیٹی کے کچھ جو ہے وہ بیہیویئر ہوتے ہیں یا اس کے فنکشنز ہوتے ہیں، وہ کام جو وہ کر سکتا ہے. وہ بیہیویئر اور ایٹریبیوٹس جب ہم ان اینٹیٹیز کو انیشلائز کرتے ہیں تو ہر ایک آبجیکٹ کے ساتھ ٹائی ہو جاتے ہیں، اور ہر ایک آبجیکٹ کے اپنے بیہیویئر اور اپنے ایٹریبیوٹس ہوتے ہیں جو کہ جنیرکلی سیم ہے، لیکن ان کی جو پرٹیکولر ویلیوز ہیں وہ ان کے اپنے سیلف کے ساتھ اسائنڈ ہوں گی. تو یہ آمنہ کا ایک آبجیکٹ علیحدہ بنا ہوگا میموری میں، علی کا آبجیکٹ علیحدہ بنا ہوگا، جن کے اپنے ویریبلز ہوں گے اور اپنے اپنے حساب سے وہ کام کر سکیں گے. تو اگر میں سم اپ کروں اوپ کے حساب سے، اوپ پیراڈائم کو، تو اوپ جو ہے اس پیراڈائم میں ہم آبجیکٹس کو ایک ڈیٹا اسٹرکچر کے طور پہ لیتے ہیں، اور ان کے پاس کوئی میتھڈز ہوتے ہیں یا کہ جس کو ان کا بیہیویئر کہہ سکتے ہیں، یا ان کا کوئی لوکل اسٹیٹ ہوتا ہے، یعنی ان کے کوئی ایٹریبیوٹس ہو سکتے ہیں. اور یہ جو آبجیکٹس ہیں یہ کسی کلاس کے ساتھ بلونگ کرتے ہیں، اور جب ہم کسی کلاس کو انسٹینشیٹ کرتے ہیں تو پھر ان کا ایک آبجیکٹ بنتا ہے. تو جیسے اگر ہمارے پاس کوئی ڈاگ کی کلاس ہے تو ڈاگ کی کلاس کا جو انسٹنس ہے وہ آپ کا ڈاگ جیسے فلفی ہو سکتا ہے، اس کی یعنی کہ ملٹیپل ڈاگز ہیں، ان کے ملٹیپل نام اور ملٹیپل
جو ہے وہ ان کی پرٹیکولر ایٹریبیوٹس ہو سکتی ہیں، تو وہ آبجیکٹس کہلائیں گے، جبکہ ڈاگ جو ہے وہ کلاس کہلائے گی۔ اب اس کے علاوہ ایک مین کانسیپٹ جو آبجیکٹ اورینٹیڈ پروگرامنگ میں آتا ہے وہ ہے انہیریٹنس کا۔ تو انہیریٹنس کچھ اس طرح سے ہے کہ آپ کے پاس کلاسز ملٹیپل ہو سکتی ہیں، جیسے ایک ایگزامپل ہم نے کی تھی، دیکھی ہے پیچھے، جو لائلمی میں ہی دیکھی ہے، لیکن وہ انہیریٹنس کو ایکسپریس کر رہی ہے۔ انہیریٹنس بالکل وہی ہے جیسے ہم عام لائف میں ہم دیکھتے ہیں کہ ہم کہتے ہیں کہ پیرنٹس کی انہیریٹنس میں سے جو ہے نا وہ چلڈرن کو اتنے پیسے اور ایکس وائی زی ملے گا۔ تو اس کا مطلب ہے کہ جب ہم چائلڈ کی بات کرتے ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ چائلڈ کے کچھ ایسے فیچرز ہوتے ہیں، وہ فیچرز جو کہ اس نے اپنے پیرنٹ سے لیے ہوئے ہوتے ہیں، تو وہ کچھ اپنے پیرنٹ سے فیچرز انہیریٹ کرتا ہے۔ تو آبجیکٹ اورینٹیڈ پروگرامنگ میں بھی انہیریٹنس کا مطلب یہ ہے کہ کچھ ایسے پرٹیکولر فیچرز ہوتے ہیں جو کسی ایک مین کلاس کو بلانگ کر سکتے ہیں، اور جو اس کے چائلڈ ہیں وہ چائلڈ جو ہیں وہ فیچرز، وہ بیہیویئرز جو کہ اس پرٹیکولر کلاس میں موجود ہیں، یہ وہ یوز کر سکتے ہیں۔ تو کار جو ہے وہ وہیکل کی جو ایٹریبیوٹس ہے وہ استعمال کر سکتا ہے، اور بس بھی جو ہے وہ وہیکل کی ایٹریبیوٹس، اس کے پاس وہ ایٹریبیوٹس بھی موجود ہوں گی اور اس کا وہ بیہیویئر بھی ہوگا۔ جیسے لیٹ سے کہ وہیکل کی ایک ایٹریبیوٹ ہے ماڈل، اور اگر کار کی کلاس اور بس کی کلاس جو ہے وہ وہیکل کو انہیریٹ کر رہی ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ کار کی کلاس کا بھی کوئی ماڈل ہوگا اور بس کی کلاس کا بھی کوئی ماڈل ہوگا۔ اسی طرح سے اگر وہیکل جو ہے وہ لیفٹ موو کر سکتی ہے تو بس بھی لیفٹ موو کر سکتی ہے اور کار بھی لیفٹ موو کر سکتی ہے، اور اس کار کے اندر کوئی اپنے اسپیشل فیچر، اسپیشل ایٹریبیوٹس بھی ہو سکتے ہیں اور اسپیشل بیہیویئر بھی ہو سکتے ہیں۔ اسی طرح سے بس کے اپنے الگ ہو سکتے ہیں، لیکن یہ دونوں جو کامن چیزیں ہیں وہ اپنے پیرنٹ یعنی کہ وہیکل سے انہیریٹ کر سکتے ہیں۔ تو یہ جو اگزامپل یہاں پہ ہے کہ پیانسٹ جو ہے وہ ایک اسپیشل کیس ہے کس کا؟ میوزیشین کا، یعنی پیانسٹ جو ہے وہ میوزیشین سے انہیریٹ کر رہا ہوتا ہے، اور اگر آپ میوزیشین کو بھی دیکھیں تو وہ اسپیشل کیس پرفارمر کا ہے، اور اگر آپ پرفارمر کو بھی دیکھیں تو وہ اسپیشل کیس کس کا بن جاتا ہے؟ وہ ایک پرسن کا بن جاتا ہے، یعنی ان دا اینڈ وہ ایک پرسن بھی ہے، یعنی پرسن کی مین ایٹریبیوٹس اس کا نام اور اس کا ایج، جینڈر اگر ہوگا، اور پرفارمر پرسن کو انہیریٹ کر رہا ہے تو لازمی بات ہے کہ پرفارمر کا بھی نام اور ایج اور جینڈر ہوگا، اور پرفارمر کی کچھ اپنی پرٹیکولر ایٹریبیوٹس ہوں گی جو ہر انسان کی تو نہیں ہو سکتی، لیکن پرفارمر میں وہ ساری باتیں ہوں گی جو کہ ایک پرسن کے اندر موجود ہیں۔ تو جو آبجیکٹ اورینٹیڈ پروگرامنگ لینگویجز ہیں وہ ہمارے پاس جاوا ہے، سی پلس پلس ہے، اسمال ٹاک ہے۔ اسمال جو سی پلس پلس ہے بیسکلی وہ سی کے اندر اگر ہم اوپ کو ایڈ کر دیں تو وہ جو ہے وہ سی پلس پلس بن جاتی ہے۔ تو سی جو لینگویج، سی بھی ایک لینگویج ہے، اور اس میں جب آبجیکٹ اورینٹیڈ پروگرامنگ کا ایڈیشن ہوا تو وہ سی پلس پلس کہلانا شروع ہو گئی۔ تو بیسکلی یہ سی پلس پلس اس لیے بھی کہلاتی ہے کہ اگر ہم نے کسی ویریبل میں کوئی ویلیو ایڈ کرنی ہو تو ہم 1 کو ایڈ کرنا ہو تو ہم اس طرح سے لکھ سکتے ہیں، جیسے لیٹس سے اگر سی ہے تو سی میں اگر ہم 1 ایڈ کریں اور اس کو سی کے ایکول کرنا ہو تو ہم ایسے لکھتے ہیں۔ تو اس کا ایک شارٹ کٹ ہے جو کہ اس طرح سے ہے کہ اگر ہم اس کو سی پلس پلس لکھ دیں تو یہ سیم کام کرے گا جو کہ یہ والی اسٹیٹمنٹ کر رہی ہے۔ تو بیسکلی اس کا نام اسی وجہ سے ڈیسائیڈ ہوا تھا کہ چونکہ سی کے اندر ایک ایڈیشن ہو رہی ہے تو اس لیے اس کو سی پلس پلس کہہ دیا گیا۔ انہیریٹنس کا کنسیپٹ وائز میں نے آپ کو پیچھے جو ہے وہ بتایا، میں پھر ریپیٹ کر رہی ہوں کہ میں ابھی ایکسپیکٹ نہیں کر رہی ابھی اس ویک کے اندر، میں بھی کچھ ویک سے بعد میں ایکسپیکٹ کروں کہ آپ جو ہے وہ آبجیکٹ اورینٹیڈ پروگرامنگ سٹائل میں کچھ یا میں بھی انہیریٹنس کے اندر کوئی کر سکیں۔ تو لیکن ابھی اس لیول کے اوپر ہمیں آئیڈیا ہونا ہی بہت ضروری ہے کہ یہ چیزیں کس طرح سے بیہیو کرتی ہیں یا یہ کنسیپٹس کیا ہیں۔ تو اب انہیریٹنس کا کنسیپٹ میں نے آپ کو پہلے دیا ہے، تو اس میں آپ کو ویسے دکھا دیتے ہیں ایک اور ایگزامپل کہ جیسے یہاں پہ ہمارے پاس یہ ڈاکیومنٹ ہے اور یہ بک ہمارے پاس ہے اور یہ ای میل کی کلاس ہے۔ اب جو ای میل اور بک کی کلاس ہے ہمارے پاس یہ کس کو انہیریٹ کرنی ہے؟ یہ ہمارے پاس ڈاکیومنٹ کو انہیریٹ کرنی ہے۔ جو ڈاکیومنٹ ہے اس کی ہمارے پاس ایٹریبیوٹس ہیں آتھر اور ڈیٹ، اور ان کی ڈیٹا ٹائپ اسٹرنگ اور ڈیٹ ہے۔ اب یہ جو بک ہے، اگر میں بک کا کوئی آبجیکٹ بناتی ہوں، یہ بک اس کی ڈیٹا ٹائپ ہے اور B1 میں نے بنایا، تو اس کا جو ہے وہ ٹائٹل میرے پاس کوئی بھی لیٹ سے XYZ ہو گیا، تو میں اس طرح سے بھی کر سکتی ہوں کہ اس کا بک کا میں آتھر جو ہے وہ اپنی مرضی سے کوئی ڈیفائن کر لوں A، اسی طرح سے بک کی جو ڈیٹ ہے وہ بھی میں
کچھ ڈیفائن کر سکتی ہوں. تو اب آپ دیکھیں کہ بک اگر میں نے بنائی ہے تو بک کے پاس صرف ایٹریبیوٹ ٹائٹل تھی. تو ٹائٹل کے علاوہ اگر میں اس کا ٹائٹل چینج بھی کرنا چاہتی ہوں مے بی XYZ1 کر دیتی ہوں. تو اس کا ٹائٹل کے علاوہ میں اس کے آتھر اور ڈیٹ بھی چینج کر سکتی ہوں کیونکہ بک جو ہے وہ ڈاکیومنٹ کو انہیرٹ کر رہی ہے. اسی طرح سے ای میل بھی جو ہے وہ یہ آتھر اور ڈیٹ کے ایٹریبیوٹس یوز کر سکتے ہیں، لیکن ای میل کے کچھ اپنے اسپیشل ایٹریبیوٹس ہیں اور اس کے کچھ اپنے اسپیشل فنکشنز ہیں. اسی طرح سے بک کے بھی اپنے اسپیشل ایٹریبیوٹس ہیں اور کچھ اسپیشل فنکشنز ہیں. تو یہ جو بیہیویئر ہیں ان کو ہم فنکشنز بھی کہتے ہیں کہ ہر ایک کلاس کے کچھ فنکشنز ہوتے ہیں اور اس کے کچھ ایٹریبیوٹس ہوتے ہیں. آبجیکٹ اورینٹیڈ پروگرامنگ اسٹائل کو جو ہے وہ ڈاکٹر آئیون سدرلینڈ نے یوز کرتے ہوئے اراؤنڈ اباؤٹ 1962 ٹو 1963 میں اس نے اپنے تھیسس کے اندر جو ہے نا وہ ایک بڑا امپورٹنٹ ٹول جو ہے وہ بنایا تھا وچ واز نون ایز اسکیچ پیڈ. اور یہ کمپیوٹر گرافکس کی فیلڈ میں ایک بہت بڑی اچیومنٹ تھی. تو اس کے جو تھیسس کی ٹیم میں مارون منسکی بھی شامل تھے جو کہ فی الحال اے آئی کے اندر جو ہیں وہ کافی ان کا نام موجود ہے. تو ان کو جو ہے وہ آئیون سدرلینڈ کو فادر آف کمپیوٹر گرافکس بھی کہا جاتا ہے. اور ان کو جو ہے وہ پھر ACM کی طرف سے 1988 میں ٹیورنگ ایوارڈ پہ ملا تھا جو کہ تقریباً کمپیوٹر سائنس کی ڈومین میں تقریباً ہائیسٹ ایوارڈ جو ہے وہ کنسیڈر کیا جاتا ہے. تو انہوں نے کیا تھا بیسکلی یہ آپ جو دیکھ رہے ہیں یہ یوزر انٹرفیس کے طور پہ یہ انہوں نے ایک بنائی تھی جس میں آپ ملٹیپل لائنز اور ڈرائنگز بنائیں تو وہ اس کو خود ہی ایڈجسٹ کر دیتا تھا. جیسے یہاں پہ ٹیڑھی سی لائنز انہوں نے لگائی ہوئی ہیں تو ان کو جو ہے وہ بعد میں خود بخود جو ہے وہ ٹول سیدھا بھی کر لیتا ہے. اور ملٹیپل کاپی امیجز جو بھی آپ نے اسکیچ کیا ہوا اس کی آپشنس ان کو کاپی کرنے کی بھی اویلیبل ہے. تو گرافیکل پوائنٹ آف ویو سے جو ہے نا یہ بڑا انٹرسٹنگ ٹول تھا جس میں آپ کانسٹرینٹ بتا سکتے تھے کہ جیسے لیٹ سے کانسٹرینٹس یہ ہوتی ہیں کہ اگر میں لیٹ سے ایسی لائن لگا دیتی ہوں تو کانسٹرینٹ اگر ہے کہ لائنز ہمیشہ پیرالل ہونی ہے تو یہ اس کو ایڈجسٹ کر کے اس طرح سے سیٹ کر دے گا. تو اگلی سلائیڈ میں نے لنک بھی دیا ہوا ہے جو اس ٹائم پہ کافی مشہور ہوا تھا، ویڈیوز بھی ان کی چلی تھیں. تو وہ لنک آپ ضرور وزٹ کریں اور دیکھیں کہ اسکیچ پیڈ جو ہے وہ چلتا کس طرح سے ہے. یہ اسکیچ پیڈ کی ڈیمو ویڈیو کا لنک ہے، آپ اس کو وزٹ کریں، بے شک ویڈیو کو پاز کر کے دیکھ لیں. میں نے جو آپ کو اوپ کا سٹائل ہے وہ جنرل لینگویجز میں ایک بتایا تھا کہ کیا ہوتا ہے اس میں ڈاٹ نوٹیشن کر کے کس طرح سے کرتے ہیں. ابھی آپ کو شاید یہ باتیں نہیں سمجھ میں آئی ہوں کہ میں نے اسٹوڈنٹ پیچھے کیوں لکھا اور بعد میں STD1 کیوں لکھا اور بریکٹ میں اس طرح سے کیوں لکھا. اس بات سے کوئی فرق نہیں پڑتا، آپ کو بھی نہیں سمجھ آ رہی، اٹس پرفیکٹلی فائن. لیکن آئیڈیا یہی ہے کہ جو کلاس ہے یہ اس کی ڈیٹا ٹائپ ہے اور یہ اسٹوڈنٹ 1 جو ہے وہ اس کا آبجیکٹ ہے. سو ڈیٹا ٹائپ کہہ لیں اس کو یا کلاس کہہ لیں اس ٹائم پہ، یہ وہی ہے. تو جو بایوپ کے اندر کیا چیز ہے، بایوپ کے اندر ایک سٹائل جو آبجیکٹ اورینٹڈ کا ہے وہ کچھ اس طرح سے ہے کہ لیٹ سے آپ ایک فنکشن بناتے ہیں جس کا نام نیو کاؤنٹر ہے، ایک بلاک آپ نے بنایا ہے، اس میں آپ ایک کاؤنٹ کا ویریبل ڈکلیئر کرتے ہیں اور اس کی سٹارٹنگ ویلیو 0 کرتے ہیں اور آپ رپورٹ کر رہے ہیں. اب یہ نوٹس کریں کہ آپ یہ اتنا پورشن رپورٹ کر رہے ہیں جس میں آپ کاؤنٹ کی ویلیو کو چینج کر رہے ہیں اور پھر کاؤنٹ کو رپورٹ کر دیتے ہیں. یعنی بیسکلی آپ اس ٹائم پہ کوئی ویریبل یا ویلیو رپورٹ کرنے کے بجائے آپ رپورٹ کر رہے ہیں ایک اور فنکشن. تو یہ ایک بہت امپورٹنٹ کنسیپٹ ہے جو گریجولی آپ اس کو دیکھیں گے کہ ہم فنکشنز کی ان پٹ کے اندر صرف نارمل ویریبلس کے بجائے کوئی فنکشن بھی ان پٹ میں لے سکتے ہیں. یعنی کسی فنکشن کے ان پٹ میں کوئی فنکشن بھی جا سکتا ہے اور آپ کسی فنکشن سے کوئی فنکشن بھی رپورٹ کر سکتے ہیں. تو یعنی کہ یہ چیز بھی ہے. فی الحال ہم اس ٹائم پہ کیا کریں، ہم یہ پورا جو ایک بلاک ہے یہ ہم رپورٹ کریں جس میں کاؤنٹ چینج ہوتا ہے، کاؤنٹ رپورٹ ہو جاتا ہے. اب ہوتا یہ ہے کہ ہم اس بلاک کو یوز کرتے ہیں اور ہم نے اس بلاک کے لیے 2 اسٹیٹمنٹس یوز کی ہیں. ایک ہم نے counter1 کا ویریبل بنایا اور ہم نے اس کو نیو کاؤنٹر کے بلاک کے ایکول کر دیا، اور ایک ہم نے counter2 کا ویریبل بنایا اور ہم نے دوبارہ سے اسی بلاک کو کال کیا. اب اگر ہم یہ کرتے ہیں کہ ہم یہ 3 کالز کرتے ہیں سے کی، اور پہلے ہم کرتے ہیں کال counter1،
تو کاؤنٹر 1 کے ویریبل کو ہم نے کال کیا کیونکہ کاؤنٹر 1 کا جو ویریبل ہے وہ ایک بلاک کا سائنڈ ہے، اور جب ہم نے اس کو 2 سیکنڈ کے لیے کال کیا تو 1 کال ہوا، 1 جو ہے اس نے جو ہے وہ الونزو نے سے کیا۔ اب 1 اس نے کیوں کہا؟ کیونکہ کاؤنٹر 1 کی ویلیو جو ہے وہ نیو کاؤنٹر کو سائنڈ ہے، نیو کاؤنٹر میں کاؤنٹ کا جو ویلیو ہے وہ چینج ہوتی ہے 0، اور پھر رپورٹ ہو جاتا ہے کاؤنٹ 1 سے چینج ہوتا ہے اور کاؤنٹ جو ہے وہ رپورٹ ہو جاتا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ 1 ہو گیا۔ اب کاؤنٹ کی نوٹس کریں، کاؤنٹ جو ہے وہ ہمارے پاس لوکل ویریبل۔ اب جب یہ دوبارہ کاؤنٹر 1 کال ہوتا ہے، کاؤنٹر 1 کا ویریبل جب ہم دوبارہ کال کرتے ہیں تو اب کیا ہوگا؟ اب یہ 2 رپورٹ کرے گا۔ اسی طرح سے جب کاؤنٹر 1 کال تیسری دفعہ ہوگا تو اب یہ 3 رپورٹ کرے گا۔ لیکن جب ہم کاؤنٹر 2 کو کال کریں گے تو اب کوشچن کیا ہے کہ اب اس کو 3 کے آگے 4 کال کرنا چاہیے یا 1 یا 2 کال کرنا چاہیے۔ تو اب چونکہ یہ کاؤنٹر 2 ایک الگ آبجیکٹ ہے تو کال جو ہے اس فنکشن کاؤنٹر 2 کو کال کرنے سے وہ 1 سوچے گا۔ اگر آپ تھنک کا بلاک کال کریں گے کیونکہ یہ ڈفرینٹ آبجیکٹ ہے تو وہ 1 سوچ رہا ہوگا، تو وہ نئے سرے سے کاؤنٹر کی ویلیو ری ایڈجسٹ ہوگی، اور جو تھنک دوبارہ کرے گا کاؤنٹر 2 کو تو اس کی ویلیو 2 ہو جائے گی، اور جب ہم کاؤنٹر 1 کو دوبارہ سے اس کی ویلیو کو کال کروائیں گے تو وہ 4 ہو جائے گی، کیونکہ کاؤنٹر 1 کی ویلیو 3 تھی تو وہ 4 سے کال ہوگی۔ یعنی کہ کاؤنٹر 1 اور کاؤنٹر 2 نے اپنے اپنے ویریبلس کا حساب رکھا ہوا ہے۔ تو آپ ان چاروں آپشنس کو پڑھیں اور سلائڈ کو پاز کریں، پھر اس کا آنسر سوچیں کہ وہ کیا ہو سکتا ہے۔ تو کوشچن کیا ہے کہ آبجیکٹس کین اونلی ڈیلیٹ ادر آبجیکٹس، آبجیکٹس کین اونلی کنٹین ادر آبجیکٹس، کین آبجیکٹس کین بوتھ ڈیلیٹ اینڈ کنٹین ادر آبجیکٹس، اینڈ آبجیکٹس کین نائدر ڈیلیٹ اور کنٹین ادر آبجیکٹس۔ تو جو سوال یہ ہے کہ اگر آپ کے پاس لیٹس سے اسٹوڈنٹ کی کلاس کا کوئی آبجیکٹ ہے تو کیا اسٹوڈنٹ کی کلاس کا آبجیکٹ کسی اور آبجیکٹ کو، کسی اور کلاس کے آبجیکٹ کو جو ہے وہ ڈیلیٹ کر سکتا ہے، یا اس کے اندر وہ ہو سکتا ہے، یا اس کو وہ ڈیلیٹ بھی کر سکتا ہے اور وہ اس کو اون بھی کر سکتا ہے، یا نہ وہ اس کو ڈیلیٹ کر سکتا ہے نہ وہ اس کو اون کر سکتا ہے۔ تو یہ جو ہے بیسکلی اگر آپ ویسے دیکھیں تو آپ کو پتہ ہے کہ آپ کے پاس جو بھی ایٹریبیوٹس کسی کلاس کے اندر ہوتے ہیں وہ ملٹیپل ڈیٹا ٹائپس کے ہو سکتے ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ آپ اس کو کنٹین تو کر سکتے ہیں، لیکن اب یہ کوشچن ہے کہ کیا آپ اس کو ڈیلیٹ کر سکتے ہیں کہ نہیں کر سکتے۔ تو یہ سوال جو ہے نا یہ تھوڑا سا پرمیشن کے حوالے سے ہے کہ جو کلاس کسی آبجیکٹ کو کریٹ کر رہی ہے یا یوز کر رہی ہے اس کے پاس کتنی پرمیشنز ہیں کہ اس میں موجود جو ایٹریبیوٹ ہے کیا وہ اپنی ایٹریبیوٹس کو ڈیلیٹ کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے کہ نہیں رکھتا، یا پھر وہ کسی اور کلاس کے آبجیکٹ کو ڈیلیٹ کرنے کی صلاحیت کہ نہیں رکھتا ہے۔ بیڈ اسٹائل آف پروگرامنگ میں شاید ہم یہ صلاحیت دے دیں کہ وہ کسی کو ڈیلیٹ کر دے، یا کسی مجبوری میں ہم ایک کلاس کو آپشن دے سکتے ہیں کہ وہ دوسری کلاس کے آبجیکٹ کو ڈیلیٹ کر دیں، لیکن یہ ایک اچھی طریقہ کار نہیں ہوگا، کیونکہ اس سے آپ بہت زیادہ کپلنگ جنریٹ کر رہے ہیں، آپ بہت زیادہ چیزوں کو آپس میں کنیکٹ کر رہے ہیں، مکس کر رہے ہیں، جس کا مطلب ہے کہ آپ کے کوڈ سے ملٹیپل طرح کے جو سائیڈ افیکٹس ہیں وہ پروڈیوس ہو سکتے ہیں، جو کہ ایک اچھا پروگرامنگ سٹائل نہیں ہوگا۔ تو ہمارے پاس جو فائنل پیراڈائم ہے وہ ہے ڈکلیریٹو پروگرامنگ، جس کے اندر جو ہے وہ ہم بغیر یہ بتائے کہ اس کو کس طرح سے کرنا ہے، ہم بغیر کوئی سٹیپس بتائے اس کو، یعنی کہ a equal to 2 کرو پھر c equal to a plus c کرو، اس سارے کام کے بجائے ہم اس کو صرف سٹیٹمنٹ دیتے ہیں، صرف assertions دیتے ہیں اور queries دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اب خود ہی فیصلہ کر لو، یہ ہمارا سوال ہے اور اس کا جواب ہمیں دے دو۔ تو تقریباً سارٹ آف میجک لگتا ہے، بے شک وہ بیک گراؤنڈ کے اوپر وہ ساری سٹیٹمنٹس جو آپ نے اس کو دی ہوتی ہیں اس میں سے وہ تلاش کرنے کے لیے بیک اینڈ پہ کوڈ ہی ہوتا ہے، لیکن آپ کے لیے جو ہے وہ صرف وہ سٹیٹمنٹس ہوتی ہیں اور لکھی ہوتی ہیں اور اس میں سے اس نے فیصلہ کرنا ہوتا ہے۔ اب جو اس کے اندر آپ اس کو کانسٹرینٹ پرووائڈ کر سکتے ہیں، آپ اس میں اس کو لاجک دے سکتے ہیں، تو اس ڈکلیریٹو پروگرامنگ سٹائل کے اوپر پرولوگ ہوتی ہے۔ اگلی اگزامپل سے جو ہے نا وہ میں آپ کو بتاتی ہوں کہ یہ کیا ہوتا ہے۔ یہاں پہ میرے پاس جو ہے وہ 5 بچوں کی باتیں ہیں، 5 لڑکیاں ہیں جنہوں نے نا اسٹیٹمنٹ دینی ہے، لیکن 5 کے متعلق یہ بات ہے کہ ہر لڑکی جو ہے نا وہ ایک ٹرو بات کہے گی، ایک سچی بات کہے گی اور ایک غلط بات کہے گی۔ یہ بات کنفرم ہے کہ ہر ایک نے ایک صحیح کہنا ہے اور ایک غلط کہنا ہے۔ جب آپ سلائڈ کو پاز کریں اور آپ اس کو سالو کریں کہ اگر یہ لائنز آپ کو دی ہوئی ہوں تو اس کا سلوشن جو ہے وہ کیا ایگزسٹ کر سکتا ہے، اور وہ اتنا مشکل نہیں ہے۔
تو اگر آپ اس میں سے فیصلہ کریں گے تو آپ سرچ کریں گے کہ بیٹی کہتی ہے کہ کٹی واز سیکنڈ اور آئی واز تھرڈ، ایتھل کہتی ہے آئی واز آن ٹاپ اور جان واز سیکنڈ. تو ان سارے جو ویلیوز میں سے ساری پاسبلٹیز چیک کریں تو پھر آپ کو اینڈ پہ ایک سلوشن ملے گا. اس ایک سلوشن میں آپ نے بتانا ہوگا کہ بیٹی، ایتھل، جان، کٹی اور میری ان کی کیا پوزیشنز ایکچولی میں آئی ہیں. تو یہ جو اسٹائل آف پروگرامنگ ہے یہ ڈکلیریٹو ہوتا ہے. اس کے لیے اگر یو سی پی لوگوں کا آپ ڈاؤن لوڈ کریں ٹول جو ہے اس میں آپ یہ اسٹیٹمنٹس ان کو پرووائڈ کر دیں، صرف یہ کیوریز، اور وہ کیا کرے گا کہ وہ اینڈ پہ آپ کو صرف فائنل سولوشن بتا دے گا. تو یہ جو اسٹائل ہے ڈکلیریٹو کا جو ہم نے پچھلی سلائڈ میں بتایا تھا کہ اس میں ہم یہ نہیں بتاتے کرنا کیسے ہے، اس میں صرف ہم اپنی کیوریز دے دیتے ہیں اور کیوریز کے بعد جو ہے وہ خود ہی اپنا کوشچن بتا دیتے ہیں اور وہ خود ہی اسٹیٹمنٹس اور اپنی کیوریز جو ہیں ان سے فیصلہ کر لیتا ہے کہ ہمارے پاس جو سولوشن ہے وہ کیا بچتا ہے. اب اس مین سوال کا جواب کہ آپ کس پیراڈائم کو فالو کر رہے ہیں اس ٹائم پہ یا کس کو کرنا چاہیے، تو یہ آپ بتا نہیں سکتے کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ نارملی ابھی تک آپ نے جتنی بھی پروگرامنگ کی ہے، آپ نے ابھی ڈسکشن دیکھی اس میں آپ مکس اسٹائل کے اندر چلتے رہے ہیں، آپ ملٹیپل پیراڈائمس کو یوز کر رہے تھے. تو یہ کچھ اسی طرح سے ہے کہ اگر آپ کے پاس کوئی ڈرنک ہے اور آپ کو جو ملٹیپل فروٹس کا ڈرنک آپ کے پاس ہے، جوس موجود ہے، اور آپ کو کہا جائے کہ اس ڈرنک میں سے آپ کسی ایک فروٹ کا جو ہے وہ ٹیسٹ بتا سکیں، تو یہ ممکن نہیں ہے. آج کل جو آپ پروگرامنگ کر رہے ہوتے ہیں وہ ہائبرڈ فارم میں ہو رہی ہوتی ہے. اب کوشچن یہ ہے کہ ہاں جی ان چاروں میں سے سب سے پاورفل کون ہے. سلائڈ کو پاز کریں اور سوچیں. تو بیسکلی سارے ہی جو ہے وہ ایکولی پاورفل ہے کیونکہ آپ ہر سٹائل سے جو ہے وہ ہر طرح کا کام کر سکتے ہیں. تو اس میں اس لیے کوئی بھی آپس میں بڑا نہیں ہے. بے شک کسی سے بڑا ہو جائے گا کام، لمبا ہو جائے گا، کسی کا وہ چھوٹا ہو جائے گا، لیکن کام آپ سارے ہر پیراڈائم سے پورے کر سکتے ہیں، اس لیے آل آر ایکولی پاورفل. فائنلی ایک جو یہ پاورفل کی بات یا کہ ایکوالٹی اس بات میں کہ کوئی پاورفل ہے کہ نہیں، اس کا فیصلہ کس طرح سے کرنا ہے. جیسے پچھلی سلائڈز میں ہم نے پچھلے لیکچرز میں دیکھا ہے کہ اس کوشچن ہوتا ہے کہ ہاں جی کون سی لینگویج جو ہے وہ سب سے زیادہ پاورفل ہے. تو اس کا جواب جو ہے یہی ہے کہ all are powerful if and only if they are Turing complete. اگر آپ کی جو لینگویجز ہیں وہ ٹیورنگ کمپلیٹ ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ پاورفل ہے. اس کا مطلب ہے کہ وہ ہر طرح کا کام جو ہے وہ کر سکتی ہے، اس میں آپ ہر طرح کا پروگرام جو ہے وہ بنا سکتے ہیں if it is Turing complete. ٹیورنگ کمپلیٹ کا کیا مطلب ہے کہ آپ نے بھی دیکھا کہ ڈاکٹر آئیون سدرلینڈ کو بھی جو ہے وہ ٹیورنگ ایوارڈ دیا گیا. تو ٹیورنگ ایوارڈ میں نے آپ کو کہا تھا کہ وہ ہائیسٹ کیٹیگری میں آتا ہے. وہ ہائیسٹ کیٹیگری میں کیوں آتا ہے بیسکلی؟ تو یہ جو نام ہے ٹیورنگ ایوارڈ یہ ایکچولی میں ایلن ٹیورنگ نام کے بندے سے جو ہے نا وہ انہوں نے بنایا تھا، جس کے نام کے اوپر ایک ٹیورنگ مشین ایگزسٹ کرتی ہیں. تو ٹیورنگ مشین جو ہے وہ بیسکلی کیا ہے، یہ ایک لمبی سی ٹیپ ہے. یہ آپ جو دیکھ رہے ہیں کہ یہ یہاں سے یہ اس طرح سے آپس میں ٹیپ ہے اور یہ ادھر جا کے یہاں پہ بھی ٹیپ ہے، اور اس ٹیپ کے اوپر صرف اور صرف 1 اور 0 لکھے ہوئے ہیں. اور ٹیپ کے اوپر ایک جو ہے وہ پوائنٹر ہے جو بتا رہا ہے کہ اس کا جو ہیڈ ہے وہ یہاں سے سٹارٹ ہوتا ہے، اور آپ اس ہیڈ کی پوزیشن کو لیفٹ پہ موو کر سکتے ہیں اور رائٹ پہ بھی موو کر سکتے ہیں. تو یہ لیفٹ ہے اور یہ رائٹ ہے، صرف یہ والے کام ہم اس سے کر سکتے ہیں. اب صرف اس بیس کے اوپر اس کو لیفٹ اور رائٹ موو کروا کے اور 1 اور 0 کی بیس کے اوپر ہم ہر طرح کا کمپیوٹر الگوریتم لکھ سکتے ہیں، ہر طرح کا. یہ ایک کلیم ہے اور جو کہ ابھی تک پروون ہے کہ اس سمپل سی ٹیورنگ مشین سے ہم کمپیوٹر کا ہر طرح کا جو الگوریدم ہے اس کو ہم سیمولیٹ کر سکتے ہیں. اور سیمولیٹ سے مطلب یہ ہے کہ اس کو کر کے دکھا سکتے ہیں کہ یہ پروگرام اس 1 اور 0 کی شکل میں کیسے ہوتا ہے. اب جو بھی یونیورسل ٹیورنگ مشین از ون دیٹ کین سیمولیٹ اے ٹیورنگ مشین آن اینی ان پٹ. تو اب یونیورسل ٹیورنگ مشین اسی طرح سے ہے جیسے میں نے آپ کو پیچھے اگزامپل دی تھی کہ فنکشن کے اندر فنکشن ان پٹ جا رہی ہو. تو یہاں پہ بھی یہ ہے کہ جو یونیورسل ٹیورنگ مشین وہ مشین ہوگی جو کہ ٹیورنگ مشین کو کسی بھی طرح کی ان پٹ کے اوپر چلا سکے. اور ایک لینگویج کو ہم تبھی ٹیورنگ کمپلیٹ کریں گے اگر وہ یونیورسل ٹیورنگ مشین کو سیمولیٹ کر کے ہمیں بتا سکتی ہے. تو یہ وہی بات ہے جو میں نے آپ کو دی. اگر تو لینگویج جو ہے وہ ٹیورنگ کمپلیٹ ہے
تو اس کا یعنی کہ اگر لینگویج کے اندر جو بھی پروگرامز ہیں وہ ٹیورنگ مشین کے اوپر چلائے جا سکتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ لینگویج بھی جو ہے وہ لینگویج پاورفل ہے. تو اب اگر کوئی آپ کو یہ کہے کہ جو ہے میں نے ایک نئی پروگرامنگ لینگویج بنائی ہے جو کہ سب سے زیادہ پاورفل ہے تو وہ غلط کہہ رہا ہوگا. کیوں؟ کیونکہ جو پچھلی جتنی بھی لینگویجز جو میکسیمم لینگویجز ہیں وہ ساری ٹیورنگ کمپلیٹ تھی اور اس کی بھی ٹیورنگ کمپلیٹ ہے. اس کا مطلب ہے ان ساری لینگویجز میں وہ سارا کام ہو سکتا ہے. تو یہ ضرور کہا جا سکتا ہے کہ یہ اس لینگویج میں یہ کام جلدی ہو رہا ہے، یہ لیٹ ہو رہا ہے، یا اس میں یہ اسٹائل آف پروگرامنگ ہے، یہ نہیں ہے. لیکن یہ کوئی نہیں کہہ سکتا کہ میری زیادہ پاورفل پروگرامنگ لینگویج ہے. اب سمرائز کر لیتے ہیں. جو فنکشنل پروگرامنگ ہے وہ ہمارے پاس یہ اس طرح سے آپ اس کو یاد رکھ لیتے ہیں کہ اٹ ایویلویٹس آن این ایکسپریشن اینڈ یوز دا ریزلٹنگ ویلیو فار سم تھنگ. کسی ایکسپریشن پہ ایویلویٹ ہوتی ہے پھر ریزلٹ دیتی ہے. آبجیکٹ اورینٹیڈ جو ہے وہ آبجیکٹس کے درمیان میں میسج بھیجنے کے لیے استعمال ہوتی ہے اور ریئل ورلڈ کے ساتھ ہم جیسے سوچتے ہیں اس طرح سے میپ کرنے کی کوشش کرتی ہے. امپیریٹو اسٹائل میں سیکوینشل پروگرامنگ ہوتی ہے. فرسٹ ڈو دس اینڈ نیکسٹ ڈو دیٹ. ڈکلیریٹو میں ہم کسی کوشچن کا آنسر کرتے ہیں، سرچنگ کرتے ہیں، آپ کے پاس لسٹ آف اسٹیٹمنٹس ہوتے ہیں، آپ کیوری دیتے ہیں اور اس سے وہ سرچ کرتی ہے اور وہ آنسر کرتے ہیں. تو سمری یہ ہے کہ ہر پیراڈائم کی اپنے یونیک بینیفٹس ہیں. اگر جو لینگویج ہے وہ ٹیورنگ کمپلیٹ ہوگی تو وہ لینگویج جو ہے وہ پاورفل ہوگی. تو جو پیراڈائمز ہیں وہ ایفیشنسی، اسکیلیبلٹی، اوور ہیڈ اور فن یا کس طرح سے ہوتی ہے، ہاؤ ورسز وٹ، اس طرح کے سوالوں کے اوپر آپس میں مختلف ہو سکتے ہیں کہ اس پہ اسکیلیبل ہے کہ نہیں، زیادہ اس کے اندر چیزیں ڈالی جا سکتی ہیں کہ نہیں ہے، اس کو چلانے کا اوور ہیڈ زیادہ ہے یا یہ انجوائمنٹ پہ زیادہ ہے. یہ ہاؤ کا جواب دیتی ہے، کوئی لینگویج وٹ کا جواب دیتی ہے. اس حساب سے یہ ویری کر سکتے ہیں لیکن آل آر ایکولی پاورفل. تو جو ماڈرن لینگویجز ہیں وہ یہ تقریباً یہ کام کرتی ہیں کہ وہ سارے ہی پیراڈائمس سے جو ہے وہ ساری پیراڈائمس کو یوز کرتی ہیں اور اس سے جو ہے وہ پھر تاکہ یہ ساری باتیں جو آپ کو یہاں پہ نظر آ رہی ہیں اس کے حساب سے یہ کام ہو سکے. تو یہ جو پروگرامنگ لینگویجز کی بک ہے اس کا بھی جو اسٹرکچر ہے آپ دیکھیں کہ جو ماڈرن لینگویجز ہوں گی وہ ساری کی ساری بے شک اس کے جو جتنے بھی پیراڈائمس کو یوز کر رہے ہوں گے ان سب کو یوز کر کے اینڈ پہ آپ کو کوئی ایک اچھی سی جو چیز ہے وہ بنا کے تو دے سکتی ہے. لیکن جو کام اس لیول کے اوپر ہو رہا ہوگا وہ یہاں پہ بھی پاسبل ہے. جو ادھر پاسبل تھا وہ ادھر بھی پاسبل ہے تقریباً.